الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا۔ وما اور نہیں، منع روکا، الناس لوگوں کو، ان کے، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، اذ جب، جاء آ گئی، ہم ان کے پاس، الہدا ہدایت، الا مگر، ان یہ کہ، قالوا انہوں نے کہا، کیا، بعث بھیجا ہے، اللہ تعالی نے، بشراً ایک انسان کو، رسول بنا کر۔ اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ تعالی نے ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفار کے جو شبے ہیں ان میں سے ایک شبے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا قرآن کریم میں کئی بار ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کی سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک شخص جو بشر ہے، انسان ہے، وہ رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ کفار مکہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا ان کو خوب علم تھا۔ انہیں یہ پتا تھا کہ آپ کی آباء و اجداد، آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، اسی طرح آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا پھرنا اور دیگر جو انسانی ضروریات ہیں وہ اس سے واقف تھے۔ لہذا ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک بشر جو ہے، انسان جو ہے، وہ نبی کیسے بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ اس وقت کے کافر لوگ ہیں، مشرکین مکہ، اور پھر یہ آہستہ آہستہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ فرط عقیدت سے انہوں نے نبوت اور رسالت کو الگ الگ کر دیا ہے۔ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن بشر نہیں ہے، بشریت سے انکار کر دیا۔ اور پھر کچھ ایسے ظالم بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا جو مقام ہے وہ نبی کو دے دیا، اور کچھ نے اللہ کا بیٹا تسلیم کر لیا نبی علیہ السلام کو، اور کچھ خناس قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلول کر کے آ گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت کے لوگ بشریت کی وجہ سے رسالت کے منکر تھے، اور آج کے بد نصیب لوگ بشریت کا انکار کرتے ہوئے رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عربی والا کہتا ہے، فما اشبہ اللیلۃ بالبارحہ، کہ آج کی رات کل کی رات سے کس قدر ملتی جلتی ہے۔ یعنی کل جو رات گزری، ایک آج رات گزر گئی، تو جیسے کل کی رات تھی ویسے ہی آج کی رات ہے۔ بالکل اسی طرح جو مشرک اس وقت تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور بشریت کی وجہ سے رسالت کا انکار کر رہے تھے، بالکل اسی طرح کے ہم نوا اور ہم ذہن لوگ آج بھی موجود ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی وجہ سے بلکہ بشریت کا انکار کر دیتے ہیں رسالت میں آ کر، یعنی رسالت اور بشریت کو انہوں نے جدا جدا کر دیا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کا ذکر قرآن، احادیث، بہت زیادہ اس پر دلائل ہے، مستقل علماء نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تو چلیں، یہ کفار مکہ کا سامنے آ گیا کہ وہ بھی اسی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین،
لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، قل کہہ دیجئے، لو اگر، کانا ہوتے، فی الارض زمین میں، ملائکۃ فرشتے، یمشون کہ وہ چلتے، مطمئنین مطمئن ہو کر، لنزلنا یقیناً ہم اتار دیتے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے، ملکن کوئی فرشتہ، رسولا رسول بنا کر۔ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیتے۔ مطمئنین جو ہے اس کا مطلب ہے اطمینان کے ساتھ رہنا، اردو میں بھی لفظ اطمینان استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا فرشتے اب بھی آتے ہیں، اب بھی اترتے ہیں، لیکن اگر فرشتے بھی انسانوں کی طرح یہاں رہتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی رسول بنا کر بھیج سکتے تھے، لیکن یہ چونکہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور دیگر بھی آگے بھی کئی آیات میں اس چیز کی وضاحت آئے گی، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 7 میں، اور اس سے پہلے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4، سورہ انعام آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ بات گزر چکی ہے کہ رسول ہونے کے لیے بشر کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف اور صرف اس نے پیغام کو آگے پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو عملی تطبیق ہے وہ بھی اسی کے ذمہ ہوتی ہے۔ گویا رسول تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر وضو کا طریقہ انہوں نے بتایا تو خود کر کے دکھایا ہے، نماز کا طریقہ اگر انہوں نے تلقین کی ہے تو خود پڑھ کر دکھائی ہے۔ اس لیے نبی کا، رسول کا بشر ہونا، انسانوں میں سے آنا یہ ضروری ہے، اور یہ کئی مقامات پر یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن بطور گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، انہو بے شک وہ، کانا ہمیشہ سے ہی، بعبادہ اپنے بندوں سے، خبیرہ خوب خبردار، بصیرہ خوب دیکھنے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ ہی کافی ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ کے لیے ایک قسم کی یہ دھمکی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اس بات کا اظہار کروا دیا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر بالفرض میں جھوٹا ہوں تو اللہ میرے درمیان گواہ ہے، وہ میری گرفت کر لے گا، جس طرح سورۃ الحاقہ کے اندر وضاحت موجود ہے۔ آیت نمبر 44 تا 46 آپ دیکھیں، لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین۔ تو گویا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ بہتان باندھتے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی انتقام وغیرہ لے لیتا۔ لہذا یہ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہہ دیا کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے، یعنی یہ معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، کون راہ حق پر ہے اور کون گمراہ ہے یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور کافروں کے لیے سخت وعید ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، ومن اور جسے، يَهْدِ اللَّهُ اللہ ہدایت دے، فَهُوَ پس وہی، المہتد ہدایت پانے والا ہے، ومن اور جسے، یضلل وہ گمراہ کر دے، فلن پس ہرگز نہیں، تجدہ آپ پائیں گے،
लहुम उनके लिए औलिया मदद करने वाले मिन दूनिही उसके सिवा वनहशुरुहुम और हम उन्हें इकट्ठा करेंगे यौमल क़ियामती क़यामत के दिन अला वजूहिहिम उनके चेहरों के बल उम्यन अंधे वबुकमन और गूंगे वसुम्मा और बहरे मअवाहुम उनका ठिकाना जहन्नम जहन्नम है कुल्लमा जब कभी खबत वो बुझने लगेगी जिदनाहुम हम उन पर ज्यादा कर देंगे सईरा भड़कती हुई आग। और जिसे अल्लाह हिदायत दे बस वही हिदायत पाने वाला है और जिन्हें वो गुमराह कर दे तो उनके लिए उसके सिवा हरगिज कोई भी मदद करने वाला आप नहीं पाएंगे। और क़यामत के दिन हम उन्हें उनके चेहरों के बल अंधे गूंगे और बहरे बनाकर उठाएंगे। उनका ठिकाना जहन्नम है, जब कभी बुझने लगेगी हम उन पर भड़काना और ज्यादा कर देंगे। इंसान के जो आमाल हैं, आमाल और आमाल का जो नतीजा होता है इसमें बहुत ज्यादा मुमासलत होती है। कैसे? इंसान दुनिया के अंदर सीधे रास्ते पर चलेगा तो क़यामत वाले दिन भी वो सीधा ही चलेगा, लेकिन अगर यहां पांव पर चलने की बजाय वो सर के बल चलने की कोशिश करता है, मुराद ये है कि हकीकत सामने भी है लेकिन फिर भी वो ऐसे रास्ते की तरफ जाता है कि जो रास्ता सही नहीं है, उल्टा रास्ता है। तो इसलिए कल क़यामत के दिन भी ये बजाय ये कि कदमों पर चलें, अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके मुंहों के बल चलाएगा। आज़नल्लाहु मिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया गया कि क्या वाकई ऐसा होगा कि लोग अपने चेहरों पर ये किस तरह उठाए जाएंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी हदीस नंबर 4760, सही मुस्लिम 2806 नंबर पर मौजूद है। आपने क्या इरशाद फरमाया? अलैसल्लज़ी अमशाहु अला रिजलैन फि दुनिया क़ादिरन अला अन युमशियहु अला वजहिही यौमल क़ियामा। जिसने उन्हें उनके पांव के बल चलाया है वो उन्हें उनके चेहरों के बल चलाने पर भी कादिर है। मतलब इसका क्या है कि क़यामत के दिन उन्हें मुंह के बल घसीट कर डाला जाएगा, जैसा कि सूरतुल क़मर आयत नंबर 48 में भी फरमाया, यौम युस्हबून फिन्नारि अला वजूहिहिम ज़ूक़ू मस्स सक़र। जिस दिन वो आग में अपने चेहरों पर घसीटे जाएंगे, चखो आग का छूना। तो ये दोनों सूरतें ही मुराद हो सकती हैं। हशर के दिन वो मुंह के बल उल्टे चलते हुए आएंगे और फिर फरिश्ते जो हैं उन्हें जहन्नुम में जब फेंकेंगे तो उस वक्त चेहरों के बल घसीट कर उनको फेंका जाएगा। उम्यम व बुकमम व सुम्मा, अंधे गूंगे और बहरे। अच्छा, बाज दीगर आयात में इस चीज का पहले भी जिक्र हुआ था कि बाज दीगर आयात में ऐसे लोगों का देखने का जिक्र भी है, बोलने और सुनने का जिक्र भी आया है। तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं? उम्यन व बुकमन व सुम्मा। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसमें एक तत्बीक तो यह है कि क़यामत का दिन चूंकि 50,000 के बराबर है, 50,000 साल के बराबर दिन है, तो इस दिन में मुख्तलिफ औकात और मुख्तलिफ हालतें आएंगी। तो कभी अंधे होंगे और कभी ये देख रहे होंगे। दूसरी तत्बीक क्या है कि ऐसे लोग देखेंगे तो जरूर, लेकिन जो उस वक्त देखने वाली चीजें होंगी, अल्लाह का दीदार, जन्नत की नेमतें, तो ऐसे एहसानात से ये लोग महरूम रहेंगे। मजीद वईद क्या है? कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा। इनको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा और अगर आग बुझने लगेगी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसको इजाफा कर देंगे उस आग के भड़कने के अंदर। खबत जो है ये असल में खवा बत है, खबा यखबू से ये वाहिद मुन्नस गायब माजी मालूम का सीगा है। तो ये मुतहर्रिक और माक़बल मफ्तू है, वाव मुतहर्रिक है और माक़बल, बल्कि ये वाव
ما قبل جو با کی حرکت ہے اس کے غیر موافق ہے، لہذا اس کو گرا دیا گیا تو یہ خبط ہو گیا۔ یہاں سے مراد یہی ہے کہ ان پر جو عذاب ہے وہ ہلکا پھلکا عذاب نہیں ہوگا، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 میں فرمایا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، چنانچہ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ ان کا عذاب جو ہے وہ مسلسل اور دائمی عذاب ہوگا، جس میں کسی قسم کی نہ کمی واقع ہوگی اور نہ ہی کوئی وقفہ آئے گا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، ذَلِكَ یہ جزاؤہم ان کی سزا ہے، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، کفروا انہوں نے کفر کیا، بِآیاتنا ہماری آیات کا، وقالوا اور انہوں نے کہا اَإِذَا کیا جب، کُنَّا ہم ہو جائیں گے، عِظَامًا ہڈیاں، وَرُفَاتًا اور ریزہ ریزہ، اَإِنَّا کیا واقعی ہم، لَمَبْعُوثُونَ یقیناً اٹھائے جانے والے ہیں، خلقاً پیدا کر کے، جدیدہ نئے سرے سے۔ یہی ان کی جزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں۔ یہ بات چونکہ ان کی عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی، لہذا انہوں نے اپنی عقل کو آگے رکھا اور ایک طے شدہ بات کا انکار کر دیا۔ عقل کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اللہ نے عطا کی ہے اور اس کی ایک حد بندی بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے۔ اس کی مثال یوں لیں، اگر اسی دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اگر کسی کو کہا جاتا کہ ایک ایسی سواری آنے والی ہے جو ہزاروں من اور ہزاروں ٹن کا وزن اٹھا کر وہ آسمان کی فضاؤں میں اڑے گی اور ایک ملک سے لے کر دوسرے ملک تک کا سفر کرے گی، تو کس نے ماننا تھا؟ کسی نے نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ایسی سواریاں موجود ہیں، جہاز موجود ہے۔ تو اس وقت اگر یہ کہا جاتا کہ ایک آدمی مشرق میں بیٹھا ہو، ایک مغربی ملک میں بیٹھا ہو، دونوں بیک وقت بات کریں گے، ان کی آپس میں بات ہوگی، تو اس وقت کس نے ماننا تھا؟ کسی نے نہیں۔ لیکن اب موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں موبائل کال کے ذریعے آپ ملک کیا پوری دنیا میں جہاں مرضی کال کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کی عقل میں جو بات آئے صرف وہ وہی تسلیم کرے گا اور جو عقل میں بات نہ آئے اس کا انکار کر دے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو طے شدہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو ان کا یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں ہے کہ جب ہم بالکل گل سڑ جائیں گے ہماری ہڈیاں اور پھر ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دوبارہ ہمیں اٹھائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، قادر قادر ہے، علی اس بات پر کہ یخلق وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مثل، وجعل اور اس نے مقرر کیا، لہم ان کے لیے، اجلاً ایک معین وقت، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، فابا پس انکار کر دیا، الظالمون ظالموں نے، الا کفورا سوائے کفر کے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں ہے، پھر بھی ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اس میں اس بات کی وضاحت ہے، ان کا جو اشکال ہے اس کا عقلی جواب یہاں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر دیا ہے،
تو ان جیسوں کو پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا مشکل ہے؟ ان کی تخلیق آسمان کی تخلیق سے بڑھ کر تو نہیں ہے، ان کی تخلیق زمین سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے. تو جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، وہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ ان یخلق مثلہم میں یہ جو لفظ بولا گیا ہے مثلہم، اس سے مراد انہی کو دوبارہ پیدا کرنا ہے کہ وہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو مثلہم کا لفظ یہاں کیوں بولا گیا؟ پھر مثلہم کا لفظ جو ہے تحقیر کے لیے بولا گیا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ تیرے جیسے تو ذلیل ہی ہو رہے ہیں، تیرے جیسوں کی کیا مجال ہے. تو مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کہ تمہاری مجال کیا ہے؟ تو گویا یہ مثلہم تحقیر کے لیے بولا گیا کہ تم کون ہوتے ہو، تمہاری پیدائش کیا ہے. تمہاری پیدائش تو بہت ہی آسان ہے. جو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر سکتا ہے، اس کے سامنے تم کون ہوتے ہو پیدائش کے اعتبار سے. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے جو اسے مانے، اس قسم کے فاسد شبہات سے پاک ہوں اور قیامت برپا کرنے میں اس کی کمال حکمت کے قائل ہوں. اس معنی کی تائید سورہ محمد آیت نمبر 38 سے بھی ہو رہی ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. تو ان یخلق مثلہم سے یہ دونوں معنی مراد لینا درست ہے. آگے جو ساتھ فرمایا وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اجل وقت مقرر کو کہتے ہیں. وقت مقرر سے مراد موت بھی ہوتی ہے اور قیامت بھی، لیکن یہاں سیاق کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ صحیح ہے. یعنی ہم انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت ہم نے مقرر کر کے رکھا ہے، جیسا سورہ ہود میں بھی فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس کی ایک مثال سے اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے. مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہزاروں سال بعد اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے وہ زندہ کر لے گا. تو یہ جو گندم کا بیج بویا جاتا ہے اور اسے فوری طور پر یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ فوری طور پر اگ جائے، ایسا تو نہیں ہوگا. تو جیسے گندم کے ایک بیج کا وقت مقرر ہے کتنی دیر بعد اس نے نکلنا ہے، اسی طرح انسانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت رکھا ہوا ہے. تو اگر فوری طور پر گندم کا دانہ نہیں اگ رہا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اگے گا ہی نہیں، بلکہ تاخیر ہے. اسی طرح انسان کے دوبارہ زندہ ہونے میں تاخیر ہے، اور وہ تاخیر بھی انسان کے ہاں ہی ہے، لیکن اس کا انکار نہیں ہو سکتا. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا. قل کہہ دیجئے لو اگر انتم تم تملکون مالک ہوتے خزائن خزانوں کے رحمت ربی میرے رب کی رحمت کے، اذن اس وقت لامسکتم ضرور تم روک لیتے خشیت الانفاق خرچ ہو جانے کے ڈر سے، وکانا اور ہمیشہ سے ہی الانسان انسان قطورا بہت بخیل ہے. کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان ہمیشہ سے بہت بخیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کا جو مطالبہ تھا کہ وہ جبل صفا کو سونے میں اور مکہ کے ارد گرد کی زمینوں کو باغوں اور نہروں میں بدل دیں، تو یہاں اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اس کا جواب کیا ہے کہ وہ ایک پہاڑ یا مکہ کے دائیں بائیں والی کچھ زمینیں تو درکنار، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
کہ جو خزانے ہیں اس کے بھی مالک بن جاؤ، پھر بھی تم بخیل ہی رہو گے، کسی کو ذرہ برابر بھی کوئی چیز دینے سے تم بخل ہی اختیار کرو گے، اور یہ بخل کا نتیجہ ہی ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو نعمت عطا کرنا بھی برداشت نہیں ہے، اور یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیج دیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورًا، قطورہ جو ہے یہ باب ضاربہ اور ناصرہ سے قاطرہ یقطر اور قاطرہ یقطر، اس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنے میں تنگی کرنا، شدید بخل سے کام لینا۔ تو یہ انسان کی جبلت کے اندر شامل ہے کہ یہ بہت زیادہ بخیل واقع ہوا ہے۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 19 تا 35 اگر آپ دیکھیں تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کی صفات اللہ تعالی نے ان میں بیان کی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس بخیلی سے چھٹکارا پائیں گے، وگرنہ سارے کے سارے لوگ اسی کے اندر ہی ہیں۔ لہذا سورۃ المعارج کی آیات میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، اس کی تفصیل وغیرہ آپ وہاں سے ہی ملاحظہ کر سکیں گے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان جو ہے یہ بہت زیادہ دل کا تھوڑا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، لیکن جب اسے بلائی ملتی ہے تو روکنے والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس کی جبلت یہ ہے۔ لیکن آگے کچھ لوگوں کا استثناء اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ وہ استثناء والی جو صورتیں ہیں ان کو اگر ہم جان لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ یہ جو بخیلی والی کیفیت ہے یہ انسان سے دور ہو سکتی ہے۔ الا المصلین، نماز ادا کرنے والوں کے علاوہ۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ والذین فی اموالهم حق معلوم، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، کس کے لیے؟ للسائل، سائل کے لیے، والمحروم، اور محروم کے لیے، یعنی جو سوال نہیں کرتا، سوال سے بچتا ہے، اس کے لیے بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو جزا کے دن کو سچا تسلیم کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ بھی مستثنی ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے بے خوف نہیں رہا جا سکتا۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں، مستثنی ہیں، جو اپنی خاص اعضاؤں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں پر یا جس کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پھر جو اس کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ بھی مستثنی ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ لہذا یہ جو صفات ہیں ان کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ یہ کافر اور اس طرف یہ اہل ایمان کی صفات، پھر ان کے درمیان امتیاز ہو پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو اہل ایمان کی صفات ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں، اور پھر انشاءاللہ جیسا کہ اللہ تعالی نے کہا ہے اولئک فی جنات مکرمون، کہ یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں، پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہمارا شمار بھی کر لے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔